بسم اللہ الرحمن الرحیم استاد محترم شیخ عبدالعظیم العمری المدنی حفظہ اللہ، یہ سب سے پہلے اپنی تعلیمی آغاز حفظ القرآن سے شروع کیا۔ آپ نے قرآن کو حفظ کرتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ آپ جامعہ دارالسلام عمر آباد میں عالمیت اور فضیلت کی تعلیم بھی حاصل کی۔ اس کے بعد آپ فوراً جامعہ مدینہ یونیورسٹی میں آپ نے کلیۃ الحدیث سے تخصص فی الحدیث بھی کیا۔ اس کے بعد آپ وہیں پہ ایم اے ماجسٹر بھی کیے۔ اس کے بعد آپ فوراً اپنے جامعہ دارالسلام عمر آباد پر استاد کی حیثیت سے خدمت انجام دے رہے ہیں۔ استاد محترم کی بہت سی مصروفیات ہیں، ان میں سے چند میں ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ استاد محترم جامعہ دارالسلام میں کلیہ کے اساتذہ ہیں، وہاں پر جامعہ دارالسلام میں آپ استاد کی حیثیت سے بھی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا درس، آپ کا بیان، آپ کا خطاب کئی ممالک میں، ہندوستان اور بیرونی ممالک میں اور سعودیہ، کئی مختلف جگہوں پر آپ کا دروس منعقد کیا جاتا، آپ کے خطابات منعقد کیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ استاد محترم وقتاً فوقتاً آپ وقت نکال کر اس جگہ پر جہاں آپ کو دعوت دیا جاتا وہاں پر تشریف لاتے ہیں۔ اسی طرح آپ کا درس آن لائن میں بھی ہوتا ہے، یو کے، یو ایس اے، اس طرح دبئی، کئی مقامات پر، کئی جگہ پر آپ کا درس آن لائن میں بھی منعقد کیا جاتا۔ اسی طرح آپ بنگلور کے جامعہ مسجد چار مینار کے خطیب کی حیثیت سے بھی آپ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ الحمدللہ آپ کے اسی طرح آپ کلیۃ الحدیث شریف اور دراست الاسلامیہ کے ایک بہترین اساتذہ کی حیثیت سے بھی اور مشورے دینے کی حیثیت سے بھی آپ الحمدللہ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی مقامات پر آپ کا درس، آپ کا خطاب الحمدللہ لوگ مستفید کرتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ الحمدللہ خطیب حضرات جو خطبہ دیا کرتے ہیں، اللہ کا فضل و احسان ہے کہ آپ کے خطیب آپ کے خطبات کے ذریعے سے استفادہ کرتے ہوئے لوگوں میں اس عنوان کو، اس تعلق سے لوگوں میں بیان کرتے ہیں الحمدللہ۔ اسی طرح آپ جامعہ دارالسلام کے کلیۃ الدعوہ کے عمید بھی ہیں۔ یہ رہا استاد محترم کا مختصر سا تعارف۔ اب استاد محترم کا عنوان ہم اور صحابیات، یعنی ہم اور صحابیات کے تعلق سے استاد محترم خطاب فرمائیں گے۔ استاد محترم سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے خطاب سے ہمیں مستفید کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه۔ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا
وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. محترم خواتین اسلام، آج کے اس نشست میں مجھے خواتین کے حوالے سے ایک اہم موضوع پر کچھ دیر آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے. مجھے آج کی نشست میں جس موضوع کے تحت گفتگو کرنی ہے وہ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، ہم اور صحابیات، یا اپنے موضوع کو دوسرے الفاظ میں اگر کہوں تو عورت ماضی اور حال کے آئینے میں. یعنی مجھے آج کی تقریر میں اس حقیقت کی وضاحت کرنی ہے کہ عورت کا کردار ماضی میں کیسا رہا اور آج کیسا ہے. عورت ماضی میں کس کردار کی حامل تھی اور آج عصر حاضر میں اس کا کردار کیسا ہے. آج مجھے اس موضوع پر آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی کچھ دیر گفتگو کرنی ہے، روشنی ڈالنی ہے. اس لیے کہ ماضی اور حال کا مقارنہ جب ہم کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حالات بہت بدل چکے، ماحول بہت بدل چکا، کلچر بہت بدل چکا، تہذیب بہت بدل چکی، انسانوں کے سوچنے کا انداز بہت بدل چکا. سچ کہیں تو آج قدم قدم پر فطرت سے بغاوت ہو رہی ہے. آج انسان قدم قدم پر فطرت سے انحراف کر رہا ہے، اور آج ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں جس دور کی پیشین گوئی احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں فرمائی تھی کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی. قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ زمین کے حالات اتنے بگڑ جائیں گے کہ ایک شخص قبرستان پر سے گزرتے ہوئے ایک قبر کی جانب رشک کی نظروں سے دیکھتا ہوا کہے گا کہ کاش اس قبر میں ہوتا. سچ کہیں تو آج اسی دور سے، اسی ماحول سے، اسی حالات سے ہم گزر رہے ہیں جہاں انسان فطرت سے قدم قدم پہ بغاوت کر رہا ہے. ماضی میں دیکھو تو سبحان اللہ، مسلمان تو مسلمان، کافر عورتیں بھی پردے کا لحاظ کرتی نظر آتی ہیں، اور موجودہ دور میں مسلمان عورتوں کو بھی پردے کا لحاظ کرنا مشکل ہے. ماضی میں دیکھو تو زنا سب کے نزدیک جرم تھا، مشرکین کے نزدیک، کفار کے نزدیک، لیکن آج قانون اس جرم کی پشت پناہی کر رہا ہے. الغرض کہنا یہ ہے کہ حالات، ماحول، زمانہ بہت بدل چکا، اور اس تبدیلی کے اثرات خواتین کی زندگی میں بھی نظر آتے ہیں. خواتین کے خیالات بھی بدلے ہیں، خواتین کی سوچ بھی بدلی ہے، خواتین کا طرز زندگی بھی بدلا ہے، اور اس تبدیلی سے خواتین بھی ہر قدم متاثر نظر آتی ہیں. مجھے آپ کے سامنے قبل اس کے کہ میں موجودہ دور کے حالات کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کروں، حضرات صحابیات رضوان اللہ علیہ جمیعات اور ماضی کی مومن اور مسلم خواتین کے بارے میں کچھ باتیں بتانی ہیں، اور پھر ان سے مقارنہ کر کے موجودہ دور کے سلسلے میں کچھ باتیں رکھنی ہیں. ماضی میں عورت مثالی کردار کی حامل تھی. ماضی کا مطالعہ بتاتا ہے عورت کا ایمان، اس کا تقوی، اس کا خلوص، اس کی للہیت، اس کی قربانیاں، اس کا ایثار، سب کچھ بے مثال تھا. عورت ماضی میں کبھی حضرت مریم علیہ السلام کے روپ میں ظاہر ہوئی، جن سے اللہ کے فرشتے یوں مخاطب ہوتے ہیں، یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہارک واصطفاکی علی نساء العالمین. اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تمام جہاں والی عورتوں پر فضیلت عطا کی ہے. عورت اگر مثالی کردار کی حامل بنتی ہے تو وہ حضرت مریم کے روپ میں ظاہر ہوتی ہے. وہ مریم کہ اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام بھی حضرت مریم کی کرامتوں، حضرت مریم کی عبادات پر اش اش کرتے ہیں. عورت
اسلامی مثالی کردار کی حامل ہو جائے تو وہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی شکل میں کے روپ میں ظاہر ہوتی ہے. وہ آسیہ جو وقت کا ظالم، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا مجرم اور تمام کافروں کا سب سے بڑا امام، جسے فرعون کہا جاتا ہے، فرعون کی بیوی رہ کر اس کے محل میں پل کر ایمان لا کر اس کے آگے چیلنج بن کر کھڑی ہوتی ہیں. اور جب ظالم شوہر سزا دیتا ہے، ستاتا ہے اور جان لیتا ہے تو سبحان اللہ رب العالمین سے یوں دعا گو ہوتی ہیں کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. پروردگارا مجھے فرعون اور آل فرعون کے ظلم سے بچا لینا اور میرے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دینا. عورت اگر اسلامی کیریکٹر کی حامل ہو جائے، مثالی اخلاق کی حامل ہو جائے تو وہ کبھی حضرت خدیجہ کے روپ میں ظاہر ہوتی ہے. وہ خدیجہ کہ جس کے بارے میں جبریل امین علیہ السلام آسمان سے تشریف لاتے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ محمد خدیجہ کو اپنے رب کا سلام سنا دیجئے. اللہ رب العالمین خدیجہ کو سلام کہتا ہے. عورت اگر اسلامی کردار کی حامل ہو جائے تو وہ کبھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے روپ میں ظاہر ہوتی ہے. وہ عائشہ جو کہ زاہدہ تھیں، عابدہ تھیں، قانتہ تھیں، عبادت گزار تھیں، عالمہ تھیں، فقیہہ تھیں، محدثہ تھیں. اور وہ عائشہ رضی اللہ عنہا جن کے علم سے بڑے بڑے کبار صحابہ فیض یاب ہوا کرتے تھے. الغرض کہنا یہ ہے کہ عورت اگر مثالی کردار کی حامل ہو جاتی ہے جیسا کہ ماضی میں تھا اس کا کردار، تو وہ قیامت تک آنے والے مردوں کے لیے نمونہ بن جاتی ہے. میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں جو آیتیں تلاوت کی، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی دو آئیڈیل مسلم خواتین اور مومن خواتین کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ان دو عورتوں کو آئیڈیل کے طور پر پیش کیا. ایک تو مریم ہے اور دوسری حضرت آسیہ فرعون کی بیوی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے ایسی ہی خواتین تیار کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے حضرات صحابیات رضوان اللہ علیہ جمیعات ہر شعبہ زندگی میں ایسے مثالی کردار کی حامل ہوئی کہ حضرات صحابیات رضوان اللہ علیہ جمیعات کا کردار قیامت تک کے لیے ایک آئیڈیل اور اسوہ بن گیا. جس طرح قدم قدم پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے جو مرد تھے، مردوں نے جس طرح سے کردار کے اعلیٰ نمونے قائم کیے، مردوں نے جس طرح سے اسلام کے لیے قربانیاں دی، ہم دیکھتے ہیں مردوں کے دوش بدوش حضرات صحابیات رضوان اللہ علیہ جمیعات نے بھی مثالی کردار پیش کیا، مثالی کیریکٹر پیش کیا. ایمان و یقین کی بات اگر کریں، ایمان و یقین کی بات اگر کریں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر یقین کی بات اگر کریں تو ذرا اس خاتون کا واقعہ سنو جس خاتون پہ جنات کا حملہ ہوتا تھا. ایک خاتون صحابیہ تھی، حبشی النسل تھی، کالی کلوٹی تھی، جنات کا حملہ ہوتا تھا یا پھر مرگی کی بیماری میں مبتلا ہوتی تھی، بے ہوش ہو کے گر جاتی تھی. اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حاضر ہو کر انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، مجھ پر ایک بیماری کا حملہ ہوتا ہے، مجھ پہ جن وارد ہوتا ہے، میں بے ہوش ہو کے گر پڑتی ہوں، ذرا اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھے شفا مل جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے کہا ان شئت دعوت لک وان شئت صبرت ولک الجنہ، کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے حق میں دعا کر دوں گا، تمہیں شفا مل جائے گی، لیکن سیکنڈ چوائس یہ ہے کہ اس بیماری کی تکلیف پہ صبر کرنا اور میں اس صبر کے بدلے تمہیں جنت کی ضمانت اور جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. خاتون صحابیہ کہنے لگیں اے اللہ کے نبی، اگر بیماری کی تکلیف پر صبر کرنے کی وجہ سے جنت کی گارنٹی آپ کی زبانی مل رہی ہے تو پھر مجھے شفا نہیں چاہیے، مجھے شفا نہیں چاہیے، میں بیماری کی تکلیف پہ صبر کرنے کے لیے تیار ہوں. سبحان اللہ، غور کرنے کی بات ہے.
یہ کوئی معمولی بات نہ تھی، معمولی شکایت نہ تھی، معمولی مرض نہ تھا، جنات کا حملہ تھا، جنات کی شکایت تھی، بے ہوش ہو کے گر جاتی تھی، لیکن اللہ کے رسول نے جب کہہ دیا کہ تم اگر صبر کرو گی اس صبر کے بدلے میں جنت ملے گی، اللہ کے نبی کی باتوں پہ انہیں کتنا یقین تھا، کہنے لگیں کہ مجھے جنت مل رہی ہے تو شفا نہیں چاہیے۔ یہ حضرات صحابیات رضوان اللہ علیہن جميعات کا کردار اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر ایمان کے حوالے سے۔ صبر کی بات اگر آئے، زندگی کی مشکلات، زندگی کے حادثات اور زندگی کے مختلف ٹینشنوں میں صبر کرنے کی بات اگر آتی ہے تو کہ آپ پوری انسانی ہسٹری میں حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا جیسا صبر دکھا سکتی ہیں۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا جنہوں نے سبحان اللہ، یہ ایسی خاتون ہے، اس خاتون کی زندگی کو اور اس صحابیہ کی زندگی کو ہر مسلم خاتون کو پڑھنا چاہیے، ہر مسلم خاتون کو پڑھنا چاہیے۔ ان کی زندگی کا ایک ایک قدم جو ہے سبق ہے، ان کی زندگی کی ایک ایک ادا میں کو سب کے لیے عبرت ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شوہر کا نام تھا مالک، حضرت انس انہی کے بیٹے تھے، لیکن حضرت ام سلیم نے دیکھا کہ وہ مسلمان نہیں ہو رہا ہے، شوہر مسلمان نہیں ہو رہا ہے، تو شوہر سے جدائی اختیار کر لی۔ اسلام نہ لانے کی وجہ سے اپنے شوہر جن کا نام مالک تھا، حضرت ام سلیم نے ان سے جدائی اختیار کر لی، اور شوہر سے جدا ہونے کے بعد مدینے کے ایک معزز انسان، شریف انسان، مالدار انسان جن کا نام ابو طلحہ تھا، کافر تھے، مشرک تھے، ابو طلحہ نے ام سلیم کو پیغام بھیجا، کہا کہ ام سلیم میں تمہیں نکاح کا پیغام دیتا ہوں۔ ام سلیم نے کہا ما مثلک یرد ابا طلحہ، کہا کہ ابو طلحہ تم جیسے شریف انسان کا رشتہ کوئی ریجیکٹ نہیں کرتا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ میرا نکاح تم سے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں مومن ہوں اور تم کافر ہو، میں مومن ہوں تم کافر ہو، میرا رشتہ تم سے ہو نہیں سکتا۔ ابو طلحہ نے کہا ام سلیم اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو، اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو، ام سلیم نے کہا کہ اگر تم مسلمان ہو جاتے ہو تو نہ صرف یہ کہ میں نکاح کرنے سے راضی ہوں، بلکہ تمہارا اسلام لانا ہی میرا مہر ہے، تمہارا اسلام لانا ہی میرا مہر ہے۔ ابو طلحہ فوراً اللہ کے نبی کی خدمت میں گئے۔ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اللہ کے نبی نے دور سے ابو طلحہ کو آتے دیکھا تو آپ نے کہا کہ میں ابو طلحہ کو دیکھ رہا ہوں، ابو طلحہ آ رہے ہیں اور ان کی پیشانی پہ مجھے ایمان کا نور نظر آ رہا ہے، ابو طلحہ کی پیشانی پہ مجھے ایمان کا نور نظر آ رہا ہے۔ اور ابو طلحہ پہنچ کر انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، میں نے ام سلیم سے رشتے کی پیشکش کی تو ام سلیم نے کہا کہ میں کافر ہوں اور وہ مومن ہے، اس لیے ہمارا رشتہ ہو نہیں سکتا، گواہ رہی ہے کہ میں اسلام لا رہا ہوں، گواہ رہی ہے کہ میں اسلام قبول کر رہا ہوں۔ اور اے اللہ کے نبی اس بات پہ بھی گواہ رہیے کہ ام سلیم نے کہا ہے کہ میرا قبول اسلام ہی ام سلیم کا مہر ہے۔ سبحان اللہ، اس طرح اسلام کی بنیاد پر، نیکی اور تقوی کی بنیاد پر یہ رشتہ ہوتا ہے، اور اس رشتے کے تحت اللہ تبارک و تعالی انہیں ایک لڑکا نصیب کرتا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، ابو طلحہ اس لڑکے کو بہت چاہتے تھے، بہت پیار کرتے تھے، اس لڑکے سے بہت محبت کرتے تھے اپنے اس بچے سے۔ ہوا یہ کہ ابو طلحہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی خدمت میں گئے ہوئے تھے، یہ بچہ انتقال کر گیا۔ ام سلیم نے گھر والوں سے، رشتہ داروں سے کہہ دیا کہ ابو طلحہ کو کوئی خبر نہ دے، سب سے پہلے میں بتاؤں گی بچے کے حادثے کی خبر، بچے کی وفات کی خبر۔ ابو طلحہ شام کو گھر آئے تو اس حال میں آئے کہ اپنے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کو لے کر آئے، اللہ کے نبی کے مہمانوں کو لے کر آئے۔ ام سلیم سے کہا کہ اللہ کے نبی کے مہمان آئے ہیں، مہمان نوازی کرو۔ سبحان اللہ، گھر میں بچے کی لاش موجود ہے، گھر میں بچے کی لاش موجود ہے، اور ام سلیم رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے آئے ہوئے مہمانوں کی مہمان نوازی کرتی ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے۔ اور پھر سبحان اللہ آدھی رات گزرنے کے بعد اپنے شوہر ابو طلحہ کو بتاتی ہیں، پوچھتی ہیں کہ ابو طلحہ بتاؤ، اگر کوئی شخص آپ کے پاس اپنی امانت لا کر رکھے، کیا اسے یہ حق نہیں پہنچتا
کہ وہ اپنی امانت جب چاہے ہم سے لے سکتا ہے؟ ابو طلحہ نے کہا کہ بالکل، جس کی امانت ہے وہ جب چاہے لے سکتا ہے۔ ام سلیم نے کہا تو پھر ہمارا ننھا سا معصوم سا بچہ جو اللہ کی امانت تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ امانت واپس لے لی ہے۔ ابو طلحہ کو بہت غصہ آ گیا، بہت غصہ آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ پہلے ہی کیوں نہیں بتایا۔ صبح سویرے اللہ کی نبی کی خدمت میں گئے اور جا کر عرض کیا، سارا قصہ بیان کیا ابو طلحہ نے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم کے اس بے مثال صبر کی تعریف کرتے ہوئے ان کے حق میں دعائے خیر و برکت کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کا نعم البدل تمہیں عطا کرے، یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ محترم ماؤں بہنوں، یہ واقعہ میں کہتا ہوں اسلامک ہسٹری میں نہیں، پوری دنیا کی ہسٹری میں کوئی ایسا واقعہ نہیں دکھا سکتے کہ کسی عورت نے، کسی خاتون نے، کسی ماں نے اپنے ننھے معصوم بچے کے انتقال پر ایسا صبر کیا ہو۔ کوئی واقعہ تم جو ایسا نہیں دکھا سکتے۔ یہ صبر کا یہ جذبہ کیسے پیدا ہوا؟ ایمان کی وجہ سے پیدا ہوا، تقوی کی وجہ سے پیدا ہوا، آخرت کے تصور کی وجہ سے پیدا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قلبی تعلق کی وجہ سے پیدا ہوا۔ حضرات صحابیات رضوان اللہ علیہن جمیعات کی زندگیوں میں ایسے دسیوں نمونے آپ کو ملیں گے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث روایت کی ہے کتاب الجہاد میں، حضرات صحابیات رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جذبہ شرم و حیا کے حوالے سے۔ ایک صحابیہ تھیں، ان کا بچہ جنگ میں شہید ہو گیا۔ وہ صحابیہ اپنے شہید بچے کے بارے میں پوچھنے کے لیے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئیں اپنے شہید بچے کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے اور اپنے شہید بچے کے بارے میں پوچھنے کے لیے۔ آئیں تو اس حال میں آئیں کہ نقاب ڈالی ہوئی تھی، چہرے پر نقاب ڈالی ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ کیسی عورت ہے، یہ کیسی خاتون ہے، اپنے بچے کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئی ہے، اس کا بچہ شہید ہو گیا ہے اور اس حالت میں بھی اپنے چہرے پہ نقاب ڈالی ہوئی ہے۔ خاتون نے لوگوں کا یہ تبصرہ سنا تو برجستہ جواب دیا، ان ارزا ابنی فلن ارزا حیائی، کہا کہ لوگوں کیا میرا بچہ شہید ہوا ہے تو میں چہرے سے نقاب ہٹا دوں؟ اللہ کی قسم میں نے اپنا بچہ کھویا ہے، میں نے اپنی شرم و حیا نہیں کھوئی ہے، میں نے اپنی شرم و حیا نہیں کھوئی ہے، میں نے اپنا بچہ کھویا ہے۔ بچہ شہید ہوا تو کیا میں بے حیا ہو جاؤں؟ کیا میں بے نقاب ہو جاؤں؟ کیا میں بے پردہ ہو جاؤں؟ سبحان اللہ، آپ دیکھتے جاؤ ہر شعبہ زندگی میں کیسا نمونہ، اور تو اور غیر تو غیر، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی صورتحال دیکھو۔ آپ کی چہیتی اور آپ کی لخت جگر اور آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر میں گھریلو زندگی میں کتنی محنت کرتی ہیں، کتنا کام کرتی ہیں، اتنا کام کرتی ہیں کہ کام کرتے کرتے تھک جاتی ہیں، کام کرتے کرتے تھک جاتی ہیں اور ہاتھ میں آبلے آ جاتے ہیں، ہاتھ میں چھالے نکل آتے ہیں۔ اللہ اور انہیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہوئے ہیں، کچھ خادم آئے ہوئے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اس خیال سے کہ اللہ کے نبی کے پاس جا کر، ابا جان کے پاس جا کر یہ غلام مانگ لیں گے، یہ خادم مانگ لیں گے تاکہ گھر کے کام و کاج کا جو بوجھ مجھ پر ہے وہ کم ہو جائے۔ حضرت فاطمہ آئیں اور اپنے والد اللہ کے نبی کو اپنے ہاتھ کے چھالے دکھائیں اور دکھا کر کہنے لگیں کہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، چکی پیستے پیستے میرے ہاتھوں میں چھالے نکل آئے ہیں، چکی پیستے پیستے میرے ہاتھوں میں چھالے نکل آئے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، آپ کے پاس کچھ نوکر آئے ہیں، ذرا ایک غلام مجھے دے دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی اس بیٹی کو اتنا چاہتے تھے کہ آپ نے فرمایا تھا فاطمہ بضعۃ منی یریبنی ما ارى بها ویؤذینی ما اذاها، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، فاطمہ میرے وجود کا ایک حصہ ہے، جو بات فاطمہ کو تکلیف دے وہ مجھے بھی تکلیف دیتی ہے، جس بات سے فاطمہ تکلیف محسوس کرے اس بات سے میں بھی تکلیف محسوس کرتا ہوں۔ فاطمہ اپنی تکلیف بیان کر رہی ہے، یقیناً اللہ کے نبی کا دل بھی کتنا دکھی ہوا ہوگا جب اپنی بیٹی کے ہاتھ میں چھالے دیکھے ہوں گے، لیکن قربان جائیے
قربان جائیے اس انصاف پر، اس عدل پر۔ آپ نے کیا کہا؟ کہا بیٹی یہ جو نوکر آئے ہیں، یہ جو غلام آئے ہیں، تم سے زیادہ غریب مسلمان ان کے حقدار ہیں، تم سے زیادہ غریب مسلمان ان کے حقدار ہیں۔ میں تمہیں یہ غلام نہیں دے سکتا، میں تمہیں یہ نوکر چاکر نہیں دے سکتا۔ کہا بیٹی کیا میں تمہیں بہتر علاج نہ بتاؤں؟ کہا کہ ضرور بتائیے ابا جان۔ کہا کہ جب سونے کا وقت آئے تو عشاء بعد سونے سے پہلے 30 پر 3 مرتبے سبحان اللہ، 30 پر 3 مرتبے الحمدللہ اور 30 پر 4 مرتبے اللہ اکبر پڑھ کے سونا۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں اس تسبیح کو تسبیح فاطمی کہا جاتا ہے۔ نماز کے بعد بھی ہم پڑھتے ہیں، فرض نمازوں کے بعد، لیکن صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے وقت بھی اس ذکر کی تلقین کی ہے کہ سونے سے پہلے ہر انسان تسبیح فاطمی پڑھے۔ اس سے انسان کی تھکان، انسان کی محنت اور مشقت سے جسم میں جو تھکان ہوتی ہے وہ تھکان دور ہوتی ہے، وہ تھکان ختم ہوتی ہے۔ شجاعت، جوامردی اور بہادری کی بات اگر ہم کریں تو حضرات صحابیات رضوان اللہ علیہن جمیعات کا کردار اس معاملے میں بھی بے نظیر تھا، اس معاملے میں بھی بے مثل تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسماء رضی اللہ عنہ جو حضرت زبیر ابن عوام کی بیوی ہیں، حضرت زبیر ابن عوام کی بیوی ہیں اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی ماں ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ یہ خاتون اتنی جری تھی، اتنی نڈر تھی، اتنی بہادر تھی، ان کی شجاعت کا یہ عالم کہ وقت کا سب سے بڑا ظالم گورنر، وقت کا سب سے بڑا جابر انسان جسے تاریخ حجاج بن یوسف کے نام سے جانتی ہے، جسے تاریخ حجاج بن یوسف کے نام سے جانتی ہے، حجاج بن یوسف سے حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کیسے ٹکرا گئیں، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جو حضرت اسماء کے بیٹے ہیں، حجاج سے جہاد کرنے میں مصروف ہیں، فیصلہ کن معرکہ ہونے والا ہے، فیصلہ کن جنگ ہونے والی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کو اندیشہ تھا کہ وہ اس جنگ میں شہید ہو جائیں گے، وہ اپنی ماں کے پاس آتے ہیں۔ حضرت اسماء اس وقت اندھی ہو چکی ہیں، نابینا ہو چکی ہیں، بینائی ختم ہو چکی ہے، اپنی ماں کے پاس آتی ہیں اور آ کر کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر، کہا کہ امی جان ابھی حجاج سے کل میری لڑائی ہونے والی ہے، فیصلہ کن معرکہ ہونے والا ہے، فیصلہ کن جنگ ہونے والی ہے۔ کہا کہ امی جان لگتا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں گا، لگتا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں گا۔ ماں نے کیا کہا؟ ماں نے کہا کہ بیٹا جو قدم بڑھ چکے ہیں ان قدموں کو پیچھے نہ ہٹانا، جو قدم اٹھ چکے ہیں ان قدموں کو پیچھے نہ ہٹانا۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ امی جان مجھے ڈر ہے کہ حجاج بن یوسف میری وفات کے بعد، میری شہادت کے بعد میری لاش کے ساتھ مسلح کرے گا۔ مسلح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت میں اپنی دشمنی کی آگ اس طرح بجھاتے تھے کہ دشمن کی لاش کا جو ہے پوسٹ مارٹم کرتے تھے، اس کے کان کاٹ لیے، اس کی آنکھیں نکال لی، اس کی ناک کاٹ لیے اور بہت بری طرح سے شکل کو مس کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ امی جان مجھے ڈر ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں دشمن میری لاش کا مسلح نہ کر دے۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے کہا بیٹا اگر دشمن تیری لاش کا مسلح کرتا ہے تو کرنے دے، یہ بات یاد رکھنا بیٹے کہ بکری جب ذبح کر دی جاتی ہے، بکری جب ذبح کر دی جاتی ہے تو بکری کے ذبح کر دیے جانے کے بعد اگر اس کی چمڑی ادھیڑی جاتی ہے، نکالی جاتی ہے تو بکری کو کچھ تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ ماں کی یہ ہمت دیکھی، ماں کی یہ جرأت دیکھی تو حضرت عبداللہ بن زبیر کو بڑا حوصلہ ملا، بڑی ہمت ملی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر تشریف لے گئے، جنگ میں شہید ہو گئے، جنگ میں شہید ہو گئے۔ حجاج بن یوسف نے اپنی دشمنی اور انتقام کی آگ بجھانے کے لیے حضرت عبداللہ بن زبیر کی لاش کو سولی پر لٹکا دیا، حضرت عبداللہ بن زبیر کی لاش کو سولی پر لٹکا دیا۔ حضرت اسماء کو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی لاش سولی پر لٹک رہی ہے تو حضرت اسماء تشریف لے گئیں، حضرت اسماء تشریف لے گئیں اور حجاج بن یوسف سے کہا اما آن لہذا الراکب ان یستریح، کیا ابھی شہ سوار کے آرام کرنے کا وقت نہیں آیا؟ کیا ابھی شہ سوار کے آرام کرنے کا وقت نہیں آیا؟ اس کے بعد حجاج نے کہا
کہ اسما کیا کہتی ہو اپنے بیٹے کے بارے میں؟ میں نے تمہارے بیٹے کو مار دیا، میں نے تمہارے بیٹے کو شہید کر دیا۔ حضرت اسما نے کہا کہ دیکھ، تو نے میرے بیٹے کی دنیا بگاڑ دی، تو نے میرے بیٹے کی دنیا بگاڑ دی، مگر میرے بیٹے نے تیری آخرت بگاڑ دی، میرے بیٹے نے تیری آخرت بگاڑ دی۔ پھر اس کے بعد حضرت اسما رضی اللہ عنہا نے حجاج سے مخاطب ہو کے کہا کہ حجاج سن لے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ یکون فی ثقیف کذاب و مبیر، میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ قبیلے ثقیف میں ایک کذاب اور جھوٹا انسان پیدا ہوگا اور ایک سفاک اور خون ریز انسان پیدا ہوگا۔ اے حجاج، میں سمجھتی ہوں کہ اس پیشن گوئی کا مصداق تو ہی ہے، سفاک اور خون ریز انسان سے مراد تو ہی ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، حجاج بن یوسف جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے 1,00,000 انسانوں کا قاتل ہے، وہ 1,00,000 انسانوں کی جانیں لی ہیں، اور حضرت اسما رضی اللہ عنہا کی شجاعت، بہادری اور جواں مردی کی جس قدر بھی داد دی جائے کم ہے۔ ایسے ظالم، ایسے سفاک اور ایسے خون ریز انسان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی ہیں، اس کو للکار رہی ہیں، اس سے چیلنج کر رہی ہیں۔ محترم خواتین، یہ کچھ واقعات کی روشنی میں میں نے کچھ کردار کے نمونے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ آج بہت ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اور مسلم خواتین حضرات صحابیات رضوان اللہ علیہن جمیعات کی زندگیوں کو پڑھیں، سمجھائیں اور انہیں اپنی زندگی میں آئیڈیل اور اسوہ مان کر چلے، اس لیے کہ آج تعلیم کے نام پر، ایجوکیشن کے نام پر، کلچر کے نام پر ہماری خواتین کا برین واش کیا جا رہا ہے۔ آج ہماری مسلم خواتین کو اسلام پر اعتراض ہے، اسلامی قوانین پر اعتراض ہے۔ آج آپ کو معلوم ہے کہ کتنی مسلمان خواتین ہیں، تعلیم یافتہ خواتین، کالجوں میں پڑھنے والی خواتین یا کالجوں میں لیکچرر کا کام کرنے والی خواتین، انہیں اسلام کے نظام میراث پہ اعتراض ہے، انہیں پردے کے قانون پہ اعتراض ہے، انہیں اسلام کے تعدد ازواج کے مسئلے پر اعتراض ہے۔ اس امت میں کتنی ایسی خواتین ہیں جو تسلیمہ نسرین کی فکر کی حامل ہیں، جو تسلیمہ نسرین کا ذہن رکھتی ہیں، جو مسلمان گھرانوں میں مسلمان ماں باپ کو پیدا ہو کر خود اسلام کے خلاف لکھا کرتے ہیں اور اسلام کے خلاف بولا کرتی ہیں۔ آج یقیناً ایک مومن خاتون کے آگے بڑے چیلنجز ہیں، محترم خواتین، آج آپ کے اخلاق کے آگے بہت بڑے چیلنجز ہیں، آپ کے آگے کردار کا چیلنج ہے، آپ کے آگے اپنی شرم و حیا کو بچانے کا چیلنج ہے، آپ کے آگے پردے کا چیلنج ہے، آپ کے آگے اپنی غیرت کی حفاظت کا چیلنج ہے۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج ہماری خواتین صحابیات کو آئیڈیل ماننے کے بجائے، صحابیات کو اسوہ ماننے کے بجائے، ہماری خواتین فلموں میں اداکاری کرنے والی عورتوں کو آئیڈیل مان کے چل رہی ہیں۔ آج ہماری خواتین ان عورتوں کو آئیڈیل مان کے چل رہی ہیں جو گیمز کے میدان میں، کھیل کود کے میدان میں نعوذ باللہ ظاہر ہو کر ساری دنیا کے سامنے اپنے جسموں کی نمائش کرتی ہیں۔ آج ہم نے ان عورتوں کو آئیڈیل بنا رکھا ہے جو عورتیں نعوذ باللہ بے حیائی کے ساتھ ٹیلی ویژن پہ ظاہر ہوتی ہیں، جو عورتیں نعوذ باللہ جن کی تصویریں وال پوسٹ پہ، پوسٹرز پہ نظر آتی ہیں۔ آج نعوذ باللہ ایسی بے حیا عورتوں کو، جن کے پاس نہ اخلاق ہے، نہ کیریکٹر ہے، نہ سو انسانیت ہے، ایسی بے حیا عورتوں کو آئیڈیل مان لیا گیا ہے۔ ایسے میں بہت بڑا چیلنج ہے مومن خواتین کے آگے کہ سبحان اللہ وہ اپنے کردار کی حفاظت کریں اور اپنے اخلاق کی حفاظت کریں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ساری خواتین ایسی ہی ہیں، نہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمانوں کی صف میں، امت مسلمہ میں آپ جیسی باغیرت خواتین بھی ہیں، آپ جیسی باحیا خواتین بھی ہیں، آپ جیسی مومن خواتین بھی ہیں، آپ جیسی نمازی خواتین بھی ہیں، آپ جیسی باغیرت خواتین بھی ہیں اور آپ جیسی دیندار خواتین بھی ہیں۔ آپ کے آگے بہت بڑے چیلنجز ہیں،
بہت بڑے چیلنجز ہیں. ایک تو خود اپنے کیریکٹر کی حفاظت کرنے کا چیلنج، اور پھر اپنے گھر کا ماحول بنانے کا چیلنج، اور اپنے بچوں کی تربیت کرنے کا چیلنج. لہذا دین سے جڑ جائیے، اللہ اور اس کے رسول سے جڑ جائیے، قال اللہ قال الرسول سے جڑ جائیے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے جڑ جائیے، اللہ سے مانگیے. اللہ اپنی زندگی کے تمام مسائل، زندگی کا ہر چھوٹا بڑا مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے پیش کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو سننے والا، ہر پریشانی دور کرنے والا، ہر مصیبت دور کرنے والا اللہ ہی ہے. ہمیں اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں بدعقیدگی، شرک کا فتنہ، بدعات کا فتنہ، خرافات کا فتنہ مردوں سے زیادہ عورتوں میں رائج ہے. آج آپ جمعرات کا دن ہو، مزاروں کے پاس چلے جاؤ، مزاروں کے پاس چلے جاؤ، آپ دیکھو گی کہ مزاروں کے پاس مزاریں مردوں سے زیادہ عورتوں سے آباد ہیں. مزاروں کے پاس آپ کو عورتیں نظر آئیں گی. مزار تو مزار، ہندوستان میں ایسے کتنے مندر ہیں اور ایسے کتنے چرچ ہیں جہاں نعوذ باللہ ہماری مسلم خواتین برقع اوڑھ کر باقاعدہ جایا کرتی ہیں. بدعقیدگی کا فتنہ، شیطان عورتوں کو بہکانے میں بہت جلد کامیاب ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، یہی وجہ ہے کہ جزیرہ عرب جو شرک سے پوری طرح سے پاک ہے. حدیثوں میں اس بات کی پیشین گوئی موجود ہے کہ جزیرہ عرب میں بھی شرک کا فتنہ لوٹ کر آئے گا تو عورتوں کے راستے سے آئے گا. چنانچہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ قبیلہ دوس کی عورتیں ذی الخلصہ نامی بت کا طواف نہ کرنے لگ جائیں. ذی الخلصہ عربوں کا ایک بت تھا اور دوس عرب کا ایک قبیلہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قیامت سے پہلے جزیرہ عرب میں بھی شرک واپس آ جائے گا، شرک لوٹ آئے گا، اور آئے گا تو عورتوں کے راستے سے آئے گا اور عورتوں کے ذریعے سے شرک داخل ہوگا. اس لیے محترم ماں بہنوں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے جڑ جاؤ، علم حاصل کرو. علم میں ہی نجات ہے. علم آپ کے عقیدے کی حفاظت کرے گا، علم آپ کے ایمان کی حفاظت کرے گا، علم آپ کے اخلاق کی حفاظت کرے گا، اور علم آپ کے کیریکٹر کی حفاظت کرے گا. اپنی زندگی کا ہر مسئلہ، اپنی زندگی کا ہر ٹینشن، اپنی زندگی کا ہر چھوٹا بڑا مسئلہ اللہ اور صرف اللہ کے سامنے پیش کرو. میں قریب میں ایک واقعہ میں نے پڑھا، میں آپ کو بتاتا چلوں. عرب کی ایک خاتون نے اپنے بارے میں لکھا ہے کہ میں ایک بیوہ خاتون ہوں. آئین جوانی میں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا. میرے ننھے 4 بچے تھے، اور آئین جوانی کے عالم میں جبکہ چھوٹے چھوٹے بچے میرے پاس، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا. خاتون کہتی ہے کہ آئین جوانی میں شوہر کے انتقال سے زندگی میرے لیے عذاب بن گئی، زندگی میرے لیے عذاب بن گئی. صبح و شام رونا میرا مقدر ہو گیا. صبح و شام میرے بچوں کو دیکھ دیکھ کر میں رویا کرتی تھی. زندگی میں ٹینشن پر ٹینشن ملنے لگے. وہ کہتی ہے میری نظروں کے سامنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث گزری کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لم يحتسب. کہ جو شخص بھی استغفر اللہ کثرت سے پڑھتا رہے، کثرت سے استغفار کرتا رہے، اللہم اغفر لی یا استغفر اللہ کثرت سے پڑھتا رہے، اللہ تبارک و تعالی ہر مصیبت سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ایسے شخص کو دکھائے گا. یہ خاتون لکھتی ہے اور کہتی ہے اپنے بارے میں، یہ حدیث جیسی میری نظروں سے گزری میں نے استغفار کو لازم پکڑ لیا. میں دن بھر سینکڑوں ہزاروں بار استغفر اللہ پڑھتی اور اپنے بچوں سے بھی استغفار کروایا کرتی تھی. اس نے لکھا ہے کہ میں کیا بتاؤں کہ استغفار کی پابندی اور استغفار کی بدولت میری زندگی کی خوشیاں دوبارہ لوٹ آئیں. میری زندگی سے غم جاتا رہا. دیکھتے ہی دیکھتے میرے بچوں کی تعلیم اچھی ہو گئی، سارے بچے حافظ ہو گئے، اور سبحان اللہ مالی حالت بھی اللہ نے ایسے غیبی انتظامات کیے کہ سبحان اللہ مالی حالت بھی بہتر ہو گئی، اور پھر سے زندگی میں خوشیاں لوٹ آئیں.
تو کہنا یہ ہے محترم بہنوں کہ زندگی کے ٹینشن، زندگی کے مسائل اور زندگی کی الجھنوں کا علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کو بتایا ہے. کثرت سے استغفار کرو. استغفار، استغفر اللہ، یا اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ جو ذکر ہے سبحان اللہ اتنا اہم ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ. کہتے ہیں اللہ کی قسم میں دن میں 70 سے زائد مرتبہ استغفار کیا کرتا ہوں. دن میں 70 سے زائد مرتبہ استغفار کیا کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اللہ کے نبی جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کیے جا چکے، اس کے باوجود اللہ کے نبی 70 سے زائد بار استغفار کرتے ہیں. تو ہم اور آپ جو صبح و شام گناہ کرتے ہیں، صبح و شام معصیتیں کرتے ہیں، ذرا سوچو ہمیں اور آپ کو کتنی مرتبہ اور کس قدر استغفار نہیں کرنا چاہیے. ایک اور بات بتاتا چلو زندگی میں فائدے کے لیے کہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ زندگی کے جو بھی ٹینشنز ہیں، زندگی کے جو بھی الجھنے ہیں، مسائل ہیں، ہماری عورتیں کبھی شوہروں کی طرف سے پریشان رہتی ہیں، کبھی بچوں کی طرف سے مسائل رہتے ہیں، کبھی رشتہ داروں کی طرف سے ٹینشن ہوتے ہیں، کبھی جو ہے بزنس اور کاروبار کی پریشانیاں. تمام پریشانیوں کا علاج اللہ سے جڑنے میں ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کی رات میں آنکھ کھل جائے، جو شخص رات میں بیدار ہو جائے، رات میں آنکھ کھلنے کے بعد یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص بھی رات میں بیدار ہونے کے بعد، رات میں آنکھ کھلنے کے بعد یہ دعا پڑھے، اس دعا کو پڑھنے کے بعد وہ اپنی جو بھی دعا اللہ تعالیٰ سے کرے گا اس کی ہر دعا قبول ہوگی. سعودی عرب کے ایک بڑے عالم ہیں، ام القری یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں شیخ محمد بن جمیل زینو. شیخ محمد بن جمیل زینو نے لکھا ہے کہ یہ دعا میری زندگی کا کامیاب نسخہ ہے. محمد بن جمیل زینو کہتے ہیں جب کبھی میں قرض کے بوجھ تلے دب گیا، رات میں اٹھتا، یہ دعا پڑھتا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. شیخ جمیل زینو لکھتے ہیں کہ جب کبھی قرض کا بوجھ مجھ پر پڑا، رات میں اٹھتا، یہ دعا پڑھنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تو دوسرے تیسرے روز خود اللہ تعالیٰ ایسی غیبی مدد کرتا کہ میرا قرض ادا ہو جاتا. لکھتے ہیں جب کبھی میں بیمار ہوا تو مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی، رات میں اٹھتا، اس ذکر کو پڑھتا اور اس ذکر کو پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا اور مجھے شفا مل گئی. کہتے ہیں یہ دعا میری زندگی کا کامیاب نسخہ ہے، میری زندگی کا آزمودہ نسخہ ہے، میری زندگی میں نے اس دعا کی غیر معمولی تاثیر دیکھی ہے. تو محترم بہنوں، آپ بھی اس دعا کا اہتمام کریں، اس دعا کا اہتمام کریں اور یاد رکھیں زندگی امتحان ہے، زندگی ایک ایگزام ہے اور آخرت ہماری منزل ہے، جنت ہماری منزل ہے. ان جنت کو پانا ہمارا مقصود ہے. اس لیے یہ جو زندگی 50 سالہ 60 سالہ 70 سالہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، کوشش کریں اس زندگی کو رب کی بندگی میں، رب کی عبادت میں، کتاب و سنت کی پابندی میں، نمازوں میں، قرآن سے جڑ کر اور اللہ سے جڑ کر گزارنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ ہم سب کی منزل جنت ہے، ہم سب کی منزل جنت ہے اور جنت وہ منزل ہے، جنت وہ نعمت ہے، جنت وہ مقام ہے کہ جنت کے لیے جتنی بھی محنت کی جائے کم ہے، جنت کے لیے جتنی بھی عبادت کی جائے کم ہے، جنت کے لیے جتنا بھی عمل کیا جائے کم ہے. جنت اتنی عظیم نعمتیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، اعددت لعبادی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے
جنت میں ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن نعمتوں کو کسی آنکھ نے آج تک دیکھا نہیں، جن نعمتوں کو کسی کے بارے میں کسی کان نے سنا نہیں، اور جن نعمتوں کے بارے میں کسی کے خیال میں وہم گمان میں بھی بات آئی نہیں، ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس محاضرے کے بعد جو دوسرا محاضرہ آنے والا ہے شاید اس کا ٹاپک یہی ہے کہ جنت کا راستہ کیا ہے، جنت کیسے ملے گی۔ اس محاضرے میں آپ انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے اور ساری باتیں سنیں گی۔ میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔